میرے اندر کا شیطان اور بھیڑیا کسی جسم کی مہکتی خوشبو کا طلبگار تھا۔ جذبات قابو سے باہر تھے اور میں اپنے نفس کی خواہش پر سر جھکا کر چل رہا تھا۔ کسی دوشیزہ کے جسم سے میں اپنے جسم کی پیاس بجھانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ گھر پر بیٹھی میرے نکاح میں پابند ایک عورت میری منتظر تھی، لیکن مجھے اس کے جسم سے نفرت تھی۔ میں کسی دل فریب جسم کی آرزو میں در بدر بھٹک رہا تھا، اور آج میرے پاس میری آج کی دہاڑی سے حاصل ہونے والی وہ رقم موجود تھی جس سے میرے گھر کا کچن اور دال روٹی چل رہی تھی۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں آج بھوکا اور خالی پیٹ سو سکتا ہوں تو میرے بیوی بچے بھی تو فاقہ کاٹ سکتے ہیں۔ تو آج کی دہاڑی سے میں اپنے جسم کی پیاس بجھانے کے لیے تیار تھا۔ راستے میں مجھے ایک بزرگ نے روک کر کہا، تیرے چہرے پر لعنت برس رہی ہے، ضرور تو کسی کبیرہ گناہ کی راہ پر نکلا ہے۔ تیرے چہرے سے تیری شیطانیت خوب ٹپک رہی ہے اور تجھ سے نفس کی بو آ رہی ہے۔ تو بابا جی میری مرضی، میں جو بھی کروں۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر فکرے کسنے والے؟ میں تو تیری رہنمائی کر رہا ہوں کہ شرم کر، کس راہ پر نکل پڑا ہے؟ میں جسم کی آگ میں جل رہا ہوں اور اس آگ کو بجھانے کا سامان تلاش کر رہا ہوں۔ کیا تو شادی شدہ ہے؟ ہاں بابا جی، 3 بچوں کا باپ بھی ہوں۔ کمبخت بے حیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جا، حلال کے ہوتے ہوئے بھی حرام کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے بدبو آتی ہے، گھن آتی ہے، عجیب سی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا بجھا بجھا سا چہرہ دیکھ کر مجھے شدید غصہ آتا ہے، اور اس کا تھکا تھکا سا جسم دیکھ کر میرے تمام جذبات مر جاتے ہیں۔ تیرے جیسے مردوں کو حلال میں بو آتی ہے اور حرام میں خوشبو۔ جو گھر کی عورت چولہے کی تپش میں تیری اور تیرے بچوں کی خاطر جل رہی ہے، جس کا حسن و غربت کے کیچڑ میں ڈھل رہا ہے، جس کے ہاتھ کی لکیریں برتن اور کپڑے دھو دھو کر گھس رہی ہیں، جس کے نقوش مٹ رہے ہیں، جس کی مسکراہٹ اور ہنسی مفلسی اور تیری خدمت اور جی حضوری کرتے کرتے بجھ رہی ہے، جس کا جسم تیرے گھر کی حفاظت کرتے کرتے تھکن سے چور ہو رہا ہے، جس کی ادا نظر اندازی کی تپش سے دم توڑ رہی ہے، جس کا چہرہ چولہے کی آگ میں جھلس رہا ہے، جس کی آنکھیں تیرے خواب بنتے بنتے اور سب کچھ بہتر ہو جائے گا ایک دن، اس کا انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھوں کی بینائی مدھم پڑ رہی ہے۔ تجھے ایسی عورت سے بو آتی ہے؟ کبھی بد کرداری کے الزام، کبھی تانے، کبھی زبان درازی کے فکرے۔ اپنا گھر، والدین، بہن بھائی، سکیاں سہیلیاں، رشتے ناتے، اپنا محلہ، اپنا شہر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تیرے نکاح میں خود کو تیرے تابع کیا ہے اس نے۔ اپنے سارے خواب توڑ کر تیرے خوابوں کو اپنے خواب تسلیم کیا ہے۔ تیری اولاد کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھ کر اپنا لہو پلا پلا کر جو خود ڈھانچہ بنی ہوئی ہے، جو سارا دن تیرے گھر والوں کی خدمت میں لگی رہتی ہے، اپنی تھکن، اپنے دکھ تکلیف بھول کر وہ تجھے مسکراتی ہوئی ملتی ہے۔ کبھی اس کی مسکراہٹ کر نچوڑ کر تو دیکھ، تجھے آنسوؤں کا دریا ملے گا۔ تجھے ایسی عورت سے بو آتی ہے؟ تجھے حرام کی لذت نے اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تیرے کان اس کی پکار نہیں سن سکتے۔ تو اس کی آنکھوں میں بسے خواب پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو اس کے وجود سے آتی پاکیزہ مہک محسوس کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ تجھے ایسی عورت سے بو آتی ہے۔ جا، تو لا علاج ہے، لا علاج۔ لیکن سن، توبہ کا دروازہ اب بھی بند نہیں ہوا، اب بھی کھلا ہے۔ جا کر صدقہ کر، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر معافی مانگ اور ہدایت مانگ۔ بے شک وہ سچی توبہ قبول کرنے والا ہے۔